آج ہم لوگ جا رہے ہیں مچھلی پکڑنے کے لیے. ماشاءاللہ سر. شکاری ہمارا ظفر ہے. ماشاءاللہ. جی ہاں سر. وہ جس کو ماہی گیر کہتے ہیں نا. جی ہاں سر. مچھیرا کہتے ہیں, ماہی گیر. جی ہاں ماشاءاللہ. یہ اصل میں ہے مولا کا. جی ہاں. جی ہاں. اور دریا مولا مشہور ہے, ایک درہ ہے. جی جی. تو ماضی میں درہ مولا سے تاریخی لوگ گزرے ہیں. جی جی. اور وہ اس کی پیرینیل فلو یعنی ہمیشہ بہتا ہے مولا, درہ مولا. اور اس میں مچھلی بھی ہوتی ہے. جی ہاں. جب فلڈ آ جاتا ہے 15 زہری کلات کے جو فلڈ پانی ہے وہ تقریباً یا انڈر گراؤنڈ پانی ہے وہ مولا میں آتا ہے. جی جی. اور مولا سے گزر کے کچی چلا جاتا ہے. تو اس کی پیرینیل فلو ہے, ہمیشہ مچھلی مولا دریا میں ہوتی ہے. جی ہاں سر. ماشاءاللہ. تو یہ جو مولا والے لوگ ہیں مچھلی پکڑنے میں بڑے ایکسپرٹ ہیں. بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اور ظفر بھی ان میں سے ایک ہے. جی ہاں سر. ماشاءاللہ. اور 20 آدمی اگر مچھلی پکڑے اور ظفر پکڑے نا, جی ہاں ظفر زیادہ پکڑے گا مچھلی. بالکل سر. اس کی وجہ ایک بڑی چیز ایکسپیرینس ہے. ایکسپیرینس ہے. بالکل. ہاں سر. جس بندے کو ایکسپیرینس ہے بچپن سے, جی ہاں, تو وہ کام آسانی سے کر سکتا ہے. کر سکتا ہے. جی ہاں سر. پہلے بھی لے جا چکے ہیں بھلوں ظفر کو. جی ہاں سر. آج پھر لے جا رہے ہیں. جی ہاں سر. کیونکہ ریسنٹلی جو موسم بارش ہوئی تھی, جی ہاں سر, اس کے بعد فلڈ بھی آیا تھا. جب پانی بہت دور تک چلا جاتا ہے تو مچھلی اپوزٹ ڈائریکشن میں سفر کرتی ہے. جی ہاں سر. تو ہو سکتا ہے کہ موسٹ پروبیبلی جی جی ہمیں آج مچھلی ملے. لیکن مچھلی ہوتی ہے چھوٹی دریائے بھلوں کی, جی جی, مگر بہت ٹیسٹی ہوتی ہے. ماشاءاللہ. جی ہاں سر. تو آلریڈی ہمارا ایکسپیرینس ہے, کھا چکے ہیں. جی ہاں سر. آج پھر بالکل کوشش کریں گے. ظفر کو لے جا رہے ہیں. جی ہاں سر. ظفر جال کو اکیلی پھینک کے جی ہاں مچھلی پکڑتا رہتا ہے. جی کچھ ہی کم وقت میں. جی ہاں سر. بالکل. ابھی دیکھو کہ اتنی پلاسٹک سے بھری ہوئی مچھلی بالکل ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. بالکل سر. تو اب دیکھ رہے ہیں, پہنچ گئے ہیں کھوڑی. جی ہاں سر. کھوڑی بھی ایک اچھا پکنک پوائنٹ ہے خزار کا. جی ہاں سر. سٹی سے کافی لوگ خاص کر جمعے کو اور اتوار کو آتے ہیں. جی ہاں, خاص کر نوجوان لوگ بالکل ریفریش ہونے کے لیے. تو اب ہم کھوڑی سے گزر رہے ہیں. کھوڑی کے بعد پھر اس کے بعد پھر کرخ بھلونگ شروع جاتا ہے. جی ہاں. اصل پوائنٹ ہے وہ 2 گھر ہے, پہلا گھر دوسرا گھر. ہم دوسرے گھر میں جائیں گے. جی ہاں سر. تو کوشش کریں گے, پکڑے گا مچھلی ظفر, پکائیں گے ہم, کھائیں گے سب کھائیں گے. ٹھیک ہے. جی ہاں سر. چلو ٹھیک ہے, اوکے انشاءاللہ سر. بس خیر سر. جوڑ مسم ٹھیک ٹھاک. جوڑ تکڑا یار اینو مچھلی لو کرنا ماہر نہیں مسوس. جی سر. کہنا کہنا شکارس شکر ہے بھائی. ماشاءاللہ لنگ چا سر چنا کیا چا پیشہ تو وابستہ اس. ہاں ہمیں ٹھیما مسنا کاروبار مسنا شاعری یا دا مچھلی لنگ نہ پیشہ چاوا. جی ہاں. پور خوافے نس پاتہ نس سن کیتی. خوف ہے ٹھیما سے. ہاں واہ بھائی بندے مالدارو بندہ ننکل پیراوی. ہاں اے مسنا واقعی. اچھا دا بار کے مولنا تو مچھی دانا نے خبر ہے آرام مر رہا تھا. بھلوں کا منا گیہوں. گیہوں. گینو گیہوں. گیہوں. او گیہوں. او ایلو صاحب او مراو کراو. اچھا کر دا مارے رہا. جی ہاں ٹھیک ہے. ایلو سرنگ سرنگ مرے سرنگ او بام فش پر مچ اسٹ کارو کیر پارا دا مونا بھلا. انت کارو کیر. ہاں کارو کیر. ہاں کارو کیر انت پارا تھا. تورس خلک ہمو کارارس کے کارو کیر پارا تھا. ہاں بھائی بتا مچھی کیا نہیں بھلوں کٹی مرے رہا. جی ہاں مرے رہا. تو اینو ورنا سارا مچھی انت دا پک مسونو بلا دیر بس دا مگراتے. جی ہاں مچھی مرو تھا انشاءاللہ. مچھی اکثر دا بڑ سفر کی گن وجن تے دانا. تو اس برکتا تارکنی. ہاں لگے جی اکثر نہ خنانو بلا دیر بسونو. مولو ندی کے سندھ سر مسونو ہمیں سندنا. جی ہاں. دا مچھی بسونو. ہاں واقعی. او دا بھی دیگ دس دا کرخرا دا ہناروا دا انتا کار شمبانیا شادات کوٹا ہو سکتا ہے کہ
بلو بلو ہاں مچھی اسی مرے دیکھ لیکن دے رہے تو شیفی والا لگے بڑزائی برک بڑا مچھی کے بڑزا ہی تار کریں گے دوست کی ہاں بڑزا برک اوکے چلو اینو کان شکار رس کرفنا یار مچھی اس کنف جی کان ہے وٹامن اے نا بلو سورس سے جی ہاں وہ کے علاوہ ایلو کے وٹامن آگ مرے رہا ہے اور دا کنگست والا خننا روشنی باس تیز مرک دا دے اور گجرے جی ہاں اوکے کیروٹ تو کان اللہ خیر کہنا مچھی باز بہترین خوراک سے جنت نہ خوراک سے بھی جی ہاں اوکے ٹھیک ٹھیک دا ہے کوڑی نامو کری کو سرمسن داڑے ما بازے دا ہاں داڑے ارے چک اوکے دا رکھ کرے نو تھا نا ہاں کوڑی نہ علاقے دا جی ہاں تو بعد دا چکا تھا حفاظ لیکن صوبنا زیبا کا توارے تا بن نمر ہاں اوکے صحیح داڑے بازے کا پینجر دا بریڈنگ تا مننگ ٹی جوان جی ہاں ایمون والا بلونگ شروع مرک بلونگ کرے کر خنا ابتدائی جی ہاں کانا گڑا قسمت اورن کہنا انشاءاللہ شکار جوانا مرے نا کہنا شکار جوانا انشاءاللہ ظفر یار اللہ ماشاءاللہ کھڑے کھڑے شعر جوڑی سا جی ہاں اللہ تعالیٰ دا صلاحیتی دی سنے دا بلونگ کاننگ اٹی دا مچھی نا دا دیری خانی سا دیری ہوا دا دائننگ اٹی دون دیر مالا ولو جی ہاں دا صدیق ودان اوکے جی ہاں دا سا دا کہرے دیر مالا ولو دا پھر باز مسنے جی ہاں گراؤنڈ واٹر لیول باز ماشاءاللہ جوانے ہاں اچھا ظفر اندہ چونکو شہر ازانی بینی فندا آئیننگ اٹی مچھی مچھی امیدس مرے کی مچھی ارے افک جی ہاں آو بسم اللہ کہتا یار چکر از بابو کانن نینو زیبائنگا بلو کا مچھی ہلو نن پکنک کرو نک زیبائنگا بلو کا چکر سیا کامبو بابو نن زیبائنگا بلو کا پکنک مروا مچھی شکار زیبائنگا بلو کا سنگتا تو نن پیشتا مانون مچھی نہ شکار کرو ناک ہیڑے تنکی نن کر وپار ہمو مچھی یہ ہلو ناک سنگتا تو نن پیشتا مانون بلو کا شکار کرو ناک مچھی تیٹیوا پانک پار ہو دے تنکن ہلو ناک واہ 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 بھائی واہ چلو ٹھیک ہے دس کا آنا کھڑا پانڈ ایک دوٹی بس جی ہاں بس کر رہا ہوں بس شکار شکار ہے گھوڑا جی ہاں سر ٹھیک ہے منت وارنا بس اعجاز بھائی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جی سر پتہ ہے کیوں یہ فلڈ آیا تھا ریسنٹلی جی ہاں سر اچھا یہ بریجز جو بنے ہوئے ہیں جی جی ان کے اوپر پانی اوور فلو کرتا ہے جی جی ظاہر ہے جو ہمارے انجینئر ہیں انہوں نے پریویس سالوں میں جو رین فال ہوئی ہے جی جی تو اس کے مطابق یہ اندازہ لگا چکے ہوں گے پھر بریجز بناتے ہیں وہ جی ہاں پھر اس میں اس طرح بناتے ہیں کہ جو پچھلے سالوں میں جو فلڈ آیا تھا اس کے مطابق تاکہ واٹر فلو کرے جی جی انڈر بریجز لیکن انفارچونیٹلی اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جی جی پھر اتنا فلڈ آ جاتا ہے زیادہ بارش ہوتی ہے جی ہاں اور سر بارش تیز ہوتی ہے جی ہاں سر پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوئی ہے جی ہاں سر ہوتی ہے پھر ظاہر ہے پانی فوراً آ جاتا ہے جی ہاں بالکل تو اس کے بعد یہ جو ہمارے بریجز ہیں وہ اس کو کور نہیں کر سکتے اور پانی پھر اوور فلو ہو جاتا ہے یا جی سڑکوں کو اٹھاتا ہے بالکل سر اور آگے جا کے آبادیوں کو بھی متاثر کرتا ہے جی ہاں تو سر کلائمیٹ چینج ہمارے ہاتھ ہے قدرت کی طرف سے جی ہاں سر لیکن اس میں انسانی غفلت کا بہت بڑا ہاتھ ہے جی سر اس وجہ سے یہ کہ ڈیفورسٹیشن زیادہ ہوئی ہے جی ہاں سر ڈیفورسٹیشن مینس کہ جنگلات کاٹے جا رہے ہیں کاٹے جا رہے ہیں جی ہاں اس سر کے علاوہ پولوشن بھی زیادہ ہے پولوشن بھی انسان پھیلاتے ہیں جی ہاں سر تو پھر اوزون لیئر کو نقصان ہوا ہے جی ہاں سر الٹیمیٹلی گرین ہاؤس افیکٹ ہوا ہے بالکل پھر یہ گرمی زیادہ ہوتی ہے جی جی گرمی زیادہ ہو گئی پھر یہ ہمارے درخت متاثر ہو رہے ہیں جی ہاں ایک تو گرم موسم گرم ہونے کی وجہ سے درخت متاثر ہوتے ہیں ہیٹ کو برداشت نہیں کرتے خشک ہو جاتے ہیں نقصان جی سر پھر ختم ہو جاتے ہیں پھر لوگ بھی کاٹتے ہیں اس کو بے دردی سے جی ہاں سر اس وجہ سے زمین میں گرمی بڑھتی جا رہی ہے اگر زمین میں گرمی بڑھ گئی پھر کلاؤڈ زیادہ بنتے ہیں جی ہاں سر ایواپوریٹ ہو جاتا ہے واٹر نا جی ہاں سر پھر بارش زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد پھر جی جی وہ جو سیزنل بارش ہے وہ نہیں بلکہ اچانک بارشیں ہو جاتی ہے جی ہاں سر موسمیاتی بارشیں نہیں بالکل سر
تو اب ہمارا فارمر بھی پریشان ہے بھائی، جی ہاں فارمنگ کس طرح کرے، کس سیزن میں کرے. جی ہاں سر. اور ہمارے انجینئر بھی پریشان ہے کہ برج کس قسم کی بنائے. جی ہاں سر. اور یہ ہمارے انجینئر پریشان ہے کہ سڑکیں جی ہاں سر. کیسی بنائی جائے تاکہ وہ فلڈ کے نقصان سے بچ جائے. جی ہاں سر. لیکن جو پانی ایک ساتھ آ جاتا ہے تو ظاہر ہے تباہی مچا کے ہو جاتا ہے. جی ہاں سر. تو اس وجہ سے اگر ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں جی ہاں سر. اور درختوں کو نہ کاٹے، ان کی حفاظت کریں، جی ہاں سر. پھر پولوشن کم از کم کریں، جی ہاں سر. پھر میرے خیال میں کلائمیٹ چینج میں ہم لوگ تبدیلی لا سکتے ہیں پھر وہی کے دور میں. تو یہ ہمارے انسانوں کا ہے، جی ہاں سر. اس میں ہاتھ ہو سکتا ہے کہ اگر انسان ہمت کرے درخت زیادہ لگائے. سر لوگوں کو میرے خیال سے احتیاط کرنا چاہیے، درخت کاٹنے کی بجائے کچھ اور یوز کرنا چاہیے. اگر درخت کاٹ بھی دیتے ہیں تو پھر اس کی جگہ پر درخت لگانا چاہیے. اچھا درخت کیا کرتے ہیں؟ جی جی. ان کو جڑ سے اکاڑ دیتے ہیں. جی ہاں. اگر درختوں کی شاخوں کو چلو ٹھیک ہے بھائی، گیس نہیں ہے یہاں، جی ہاں. تو ظاہر الٹیمیٹلی ان کو فیول تو یوز کرنا ہے. جی ہاں. جی ہاں. اپنے کوکنگ کے لیے. جی جی. پھر وہ درختوں کی شاخوں کو کاٹیں. جی ہاں. ایسا وہ جڑ سے اکاڑ دیتے ہیں. جی جی. یہ غلط. جس چیز کو اگر جڑ سے اکاڑ دے تو اس کی نسل ختم ہو گئی نا. ختم ہو جاتی ہے. بالکل سر، حقیقت سے یہ بات ہے. یہ بات. جی جی. اچھا قدرت کی طرف سے ہمیں اشارہ ملتا ہے، انڈیکیشن، جی جی بے شک، کہ کس قسم کے درخت کس انوائرمنٹ میں لگانا چاہیے. جی. اور یہ قدرتی سارے جو درخت جی دیکھیں وائلڈ بیری ہے. جی ہاں. باقی مر کہتے ہیں جس کو. جی جی. باقی اور یہ جو دیکھتے رہے سرکنڈا دیکھ رہے ہیں، کاشم. جی ہاں. جی ہاں. تو یہ ان علاقوں کے درخت ہے. جی ہاں سر. آگے جائیں گے فش نظر آئے گا جو جی جی ڈوارف قسم کا وہ ہوتا ہے، ڈیٹ پام. جی جی. جنگلی، وہ زیادہ وافر مقدار میں اس ایریا میں ہوتا ہے. جی جی. تو کھجور کے درخت یہاں ملیں گے آپ کو. بالکل. تو یہ اللہ قدرت کی طرف سے اشارہ ہے. جی ہاں سر. کہ آپ ان درختوں کو ادھر لگاؤ. جی ہاں سر. باقی وہ جو درخت جس ماحول کے لیے سویٹیبل نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، جی جی، اگر اس کو لگائیں گے ظاہر ان کی گروتھ صحیح نہیں ہوگی نا. نہیں ہوگی. جی ہاں سر. تو عقل کا مطلب قدرت کی طرف سے جو اشارے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے ہمیں. جی ہاں سر. پھر انہی کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. بالکل. پھر ہم لوگ اپنے علاقوں کو گرین کر سکتے ہیں. جی ہاں سر. سر ایٹماسفیئر کے حساب سے میرے خیال سے درخت لگانا چاہیے. ہاں. آج جیسا ماحول اسی طرح کا درخت، جس ماحول میں درخت جس طرح کا درخت لگتا ہے تو اسی حساب سے درخت ہمیں لگانا چاہیے. ادھر کیا فرض کرے نا. جی جی. یہ گرم علاقہ ہے. جی جی. اگر ادھر سیب لگاؤ لگے گا؟ بالکل نہیں لگے گا. چیری نہیں لگے گا. جی جی. تو یہاں کھجور لگے گا. کھجور لگے گا. ہاں سر. وہ علاقے جو وہ درخت جو گرم علاقے میں لگتے ہیں وہ اس علاقے کے لیے انوائرمنٹ فرینڈلی درخت ہوں گے. بالکل سر. بالکل. تو یہ اگر مستنگ میں جائے تو ادھر ہمیں چاہیے کہ ہم پستہ کے سیب لگائیں، پستہ کے درخت لگائیں. جی ہاں. جی ہاں. چیری لگائیں. جی ہاں سر. اور بلیک امبر لگائیں. جی جی. تو یہاں جب مشقے میں جائے تو کھجور کی درخت لگائیں. بالکل سر. ٹھیک ہے. جی ہاں سر. یہ بات ہے.